بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری بات شیئر کریں گے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر سے بیٹے ہیں۔ وہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضور باوقار اور روبدار تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور چہرہ اس طرح تھا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی جانب اپنی ہجرت کا آغاز کیا تو آپ کی عمر مبارک 53 برس تھی، اور جب آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ 3 لوگ اور تھے۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر ان کے غلام عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک راستہ دکھانے والا شخص عبداللہ ابن اریقت، جو کہ مشکل راستوں کی نشاندہی کرنے والا تھا۔ امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب زاد المعاد، جو کہ تقریباً 650 سال پہلے لکھی گئی، اس کی پہلی جلد اور اس میں ایک مضمون فصل ام معبد، جس کا صفحہ نمبر 513، 514، 515 اور 516 ہے، اس میں ایک حدیث رقم کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب ہجرت کی رات نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے تو راستے میں بھوک اور شدت کی پیاس کا احساس ہوا۔ سفر کرتے کرتے وہ وادی قدید میں پہنچے، وہ وادی جہاں ام معبد رہتی تھی۔ ان کا اصل نام عاتکہ ہے اور ان کے والد کا نام خالد، قبیلہ بنی خزاعہ سے ہیں۔ عاتکہ بنت خالد الخزاعہ، ان کی کنیت ام معبد ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام معبد کے خیمے کے پاس پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ام معبد سے کہا کہ ہم مسافر ہیں اور ہمیں بھوک لگی ہے، اگر کچھ کھانے کو ہے تو دے دو۔ اس پر ام معبد نے کہا کہ میں ایک عرب خاتون ہوں، مہمانوں کی خدمت کر کے ہمیں قلبی مسرت ہوتی ہے، لیکن اس وقت اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے پاس آپ کو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد سے فرمایا کہ تمہارے خیمے کی چھاؤں میں ایک بکری بندھی ہوئی ہے، اگر اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دھو لیں۔ ام معبد نے کہا کہ یہ ایک کمزور اور لاغر بکری ہے، اس کی ہڈیوں میں تو اب گودا بھی نہیں، اسی لیے یہ ریوڑ کے ساتھ جانے کے قابل نہ تھی، یہ آپ کو دودھ نہیں دے سکتی۔ ام معبد کی بات سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو کیا ہم اس کا دودھ دھو لیں؟ ام معبد نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کھولی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست کرم اس بکری کی پشت پہ پھیرا، بکری نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر دیں، جگالی شروع کر دی اور پھر اس کے تھن میں دودھ اتر آیا۔ یہ دیکھ کر ام معبد انتہائی حیران ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن منگوایا اور اس بکری کا دودھ دھونا شروع کر دیا۔ جب برتن بھر گیا تو اس کو ام معبد کو پیش کیا۔ ام معبد نے دودھ پیا اور گھر میں موجود اپنے بچے کو بھی دودھ پلایا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دودھ اس راستہ دکھانے والے شخص کو پیش کیا، اس نے پیا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام انہوں نے پیا۔ پھر اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ وہ پی لیں، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دودھ نوش فرمائیے، اس کے بعد میں پی لوں گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم پی لو پھر میں پیوں گا، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ بھر کے پیا، اور پھر آخر میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا۔ اس کے بعد گھر کے جو بھی برتن دودھ کے لیے مخصوص تھے وہ سب کے سب دودھ سے بھر دیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی اور اپنے سفر کا آغاز کیا۔ معبد کو خوشی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پوچھنا یاد نہ رہا۔ شام کو اس کا شوہر، جس کا نام اختم ابن الجون الخزئی اور کنیت ابو معبد تھی، گھر آیا تو گھر میں ایک عجیب سی خوشبو محسوس کی۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیب، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ ابو معبد نے اپنی بیوی معبد سے پوچھا کہ آج ماحول بدلا ہے، کیا بات ہے؟ معبد نے کہا کہ آج ہمارے خیمے میں مبارک آیا تھا۔ چونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نام پوچھنا بھول گئی تھی تو اس نے خود سے ہی ان کا نام رکھ دیا، مبارک۔ اور پھر ابو معبد کے پوچھنے پر معبد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کیا کہ اے میرے شوہر، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا کہ جس کا چہرہ چمک رہا تھا اور اس کے اخلاق بہت خوبصورت تھے۔ ان کا چہرہ نمکین تھا، میٹھا اور پیارا تھا۔ ان کی پلکیں لمبی تھیں اور آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں۔ ان کا سر مبارک بڑا نہ تھا کہ بوجھدار ہو جاتا اور اتنا چھوٹا بھی نہ تھا کہ عیبدار ہو جاتا۔ وہ قد و قامت کے لحاظ سے انتہائی حسین انسان تھے۔ ان کی آنکھیں کھلی کھلی اور ان میں سیاہ دھاریاں تھیں۔ ان کے بال گھنگریالے تھے، گردن نہایت خوبصورت تھی، بھویں آپس میں تقریباً ملی ہوئی تھیں۔ جب وہ خاموش ہوتے تو وقار چھا جاتا۔ اللہ کی قسم، وہ تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھے۔ انہوں نے کلام ایسے کیے جیسے موتیوں کی لڑی کو کاٹو تو موتی یکے بعد دیگرے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے منہ سے باتیں بھی ایسے ہی ترتیب کے ساتھ نکل رہی تھیں۔ الغرض ان کی آواز میں بے حد اثر تھا اور وہ روبدار تھی۔ وہ دور سے بھی پیارا اور حسین تھا اور جب قریب آیا تو بھی پیارا اور حسین تھا۔ اب ہر شام معبد کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہونے لگا۔ جب ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر گھر آتا تو یہ سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا تذکرہ کرتے تھے، اور یہ کہ کیسے انہوں نے بکری کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور دودھ دھویا۔ گویا ہر شام اس خیمے میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے لگا۔ پھر ایک دن معبد قریب کی بستی کے بازار میں اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ سودا سلف لینے کے لیے گئی۔ جو اس کو چاہیے تھا وہ نہ ملا تو اس نے آگے بڑے بازار، جو کہ مدینہ المنورہ کی حدود میں تھا، جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ چلی گئی۔ بازار پہنچ کر وہ سودا سلف لینے میں مصروف تھی کہ اچانک وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ معبد کی نظر تو نہ پڑی لیکن بچے کی نظر پڑ گئی۔ اس بچے نے چیخنا شروع کر دیا کہ اے امی، مبارک کے ساتھ جو آدمی تھا وہ وہاں جا رہا ہے۔ معبد اور اس کا بچہ دوڑا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ مبارک کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 لمحوں کے لیے تو پریشان ہوئے کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں اور کس مبارک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور ان کو نہیں پہچانے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کس مبارک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ معبد بولی کہ اس دن جو تمہارے ساتھ ہمارے خیمے میں آئے تھے اور بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا اور بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا تھا۔ معبد کی یاد دلانے پر حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ یہ تو وہ بادیہ نشین عورت ہے جس سے ہجرت کے سفر کے دوران ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں اس مبارک سے ملواتا ہوں، اور یوں وہ ان دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروانے کے لیے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما تھے۔ وہ دونوں وہاں پہنچے اور پھر کچھ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزارا اور پھر ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اس کے بعد ام معبد اور اس کا بچہ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے۔ شام ہوئی تو ابو معبد گھر آیا تو آج پھر گھر میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی اور بے اختیار بولا کہ کیا آج مبارک آیا تھا؟ تو ام معبد نے کہا کہ نہیں، آج ہم مبارک کو مل کر آئے ہیں۔ ابو معبد نے کہا کہ بتاؤ وہ کہاں رہتے ہیں، میں بھی ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے سوال پر ام معبد نے کہا کہ وہ جن کو دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتی ہے، ہم ان کو مبارک کہتے ہیں۔ اس کے بعد ابو معبد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام سے فیض یاب ہوئے۔ وہ بکری جس کی پشت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست کرم رکھا تھا، وہ عام الرماد تک زندہ رہی، اور عام الرماد کا دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا تھا۔ وہ بکری عام الرماد تک زندہ رہی اور عام الرماد تک مسلسل دودھ دیتی رہی، اور علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ام معبد کے خیمے کے پاس اور بھی خیمے تھے، اور وہ سب اسی بکری کے دودھ کی کھیر بنا کر کھاتے تھے اور کھیر ختم نہ ہوتی تھی۔ اس حدیث کو امام بہقی اور امام حاکم نے اپنی اپنی کتب میں بھی درج کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔